میرا شوہر موچی تھا۔ وہ صرف عورتوں کے جوتے مرمت کرتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر شک تھا کیونکہ وہ جن عورتوں کے جوتے مرمت کرتا تھا وہی عورت حاملہ ہو جاتی تھی۔ حالانکہ میرا شوہر گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، بس گھر میں ہی ایک چھوٹی سی دکان میں جوتا مرمت کرتا اور گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ آج میں بہت پریشان تھی اور وہ راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے اس بار شوہر جوتے مرمت کرنے گیا تو چپکے سے میں نے بھی اپنا جوتا وہیں رکھ دیا اور جب جوتا مرمت ہو گیا تو فوراً اسے پہن لیا۔ اگلے دن دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہمارے محلے میں بہت سی عورتوں کو طلاق ہو چکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جن عورتوں کے شوہر پردیس ہوتے تھے وہ اگر حاملہ ہو جاتی تو سسرال والے ان عورتوں کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیتے۔ مجھے شک صرف اپنے شوہر پر تھا کیونکہ وہ جن عورتوں کے جوتے مرمت کرتا تھا وہی عورت حاملہ ہو جاتی تھی۔ حالانکہ میرا شوہر کبھی گھر سے باہر بھی نہ نکلا تھا، بس گھر میں ہی ایک چھوٹی سی دکان میں جوتا مرمت کرتا تھا۔ میرا نام فائزہ ہے۔ میری 2 ماہ قبل ہی شاہد کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ میرے ابو پھلوں کی ریہڑی لگاتے تھے۔ گھر میں شروع سے ہی غربت کا راج تھا۔ میں جوں بڑی ہوتی گئی اور میری شادی کی عمر ہونے لگی تو میں نے پلکوں پر کئی سارے خواب سجا لیے تھے کہ جس طرح ڈراموں میں غریب لڑکی کو بہانے کوئی امیر زادہ آ جاتا ہے اور اس کی غربت سے جان چھوٹ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ مگر ایک دن ابو نے گھر آ کر بتایا کہ انہوں نے میرے لیے شاہد کا رشتہ پسند کر لیا ہے، جو کہ ایک موچی ہے۔ موچی کا لفظ سن کر تو میں چیخ ہی پڑی تھی۔ میں بولی، نہیں امی، میں تو موچی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میری تو ساری عمر جوتے مرمت کرنے میں ہی گزر جائے گی۔ امی ہنس کر بولی، ارے پگلی، وہ تم سے جوتے تھوڑی نہ مرمت کروائے گا، بلکہ تم تو اس کے گھر میں راج کرو گی۔ یہ راج والی بات سن کر میں شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ میں شاہد کی دلہن بنی تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنا اچھا اور نرم دل انسان ہے۔ اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور وہ کام کے سلسلے میں شہر آ بسا تھا۔ ہم 2 ہی تو لوگ تھے گھر میں۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کیونکہ شاہد گھر میں ہی رہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ جوتا مرمت کرتا تھا اور وہ یہ کام صرف 4 گھنٹے ہی کیا کرتا تھا۔ شاہد جوتے مرمت کرنے گیا ہوا تھا۔ میں چائے وغیرہ کا انتظام کرنے لگی تھی، تب ہمارے گھر ایک عورت آئی۔ وہ بولی، تمہارا شوہر کدھر ہے؟ میں بولی، وہ دکان میں ہے، جوتے مرمت کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر ہنس دی، پھر وہ خود ہی گھر کے اس کونے میں چلی گئی جہاں پر شاہد بیٹھے تھے۔ مجھے وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ عورت نے اپنے اور کسی لڑکی کے جوتے مرمت کے لیے دیے تھے اور ساتھ میں میری طرف دیکھ کر کچھ خسر پھسر بھی کر رہی تھی، جیسے مجھ سے کوئی بات چھپانا چاہ رہی ہو۔ جیسے ہی وہ عورت گھر سے باہر گئی، میرے شوہر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ چائے پینے لگے، تب میں بولی، یہ عورت اتنی آہستہ آہستہ بول کر آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگے، اپنے اور اپنی بہو کے جوتے لے کر آئی تھی، مجھے سمجھا رہی تھی کہ کس طرح سے جوتے مرمت کرنے ہیں، کیونکہ اس کی بہو بہت سخت مزاج ہے، کچھ غلط ہو جائے تو ساس کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے۔ بس اسی کے متعلق باتیں کر کے دل ہلکا کر رہی تھی۔ میں ہنس دی تھی۔ میں نے چائے پی لی تو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی شاہد برتن اٹھا کر کچن میں لے گئے تھے اور برتن دھونے لگے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا ہے جو میرا اتنا احساس کرتا ہے۔ شاہد کام ختم کر کے دکان میں چلے گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے علیحدہ کرنے لگی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے جوتے شاہد سے مرمت کروا لوں۔ میں نے سوچا کہ چلو میرے یہ جوتے نئے کے نئے رہ جائیں گے۔ میں دکان کی طرف گئی تو شاہد جوتے مرمت کرنے میں مصروف تھے، مگر میں جیسے ہی وہاں پہنچی تو وہ ایک دم سے ڈر گئے تھے۔ میں ہنس دی اور بولی، ڈرو نہیں، میں ہوں۔ شاہد مجھے گھور کر بولے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا
کہ تم کبھی بھی اس جگہ پر قدم نہیں رکھو گی۔ شاہد کے چہرے پر سچ مچ کا غصہ تھا۔ میں سہم گئی، اسی لیے جلدی سے بولی، شاہد میں یہاں آپ کو یہ جوتے دینے آئی ہوں، آپ پلیز میرے بھی یہ جوتے مرمت کر دینا۔ میری بات سن کر شاہد کا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے شاہد سے اس قسم کے رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی، اسی لیے میں بوکھلا گئی اور بولی، شاہد میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر آپ کو اتنا غصہ آ گیا۔ آپ ویسے بھی تو گھر کے کاموں میں میری مدد کرواتے ہیں نا، اگر آپ میرے جوتے مرمت کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شاہد نے میرے ہاتھ سے جوتے لے کر صحن میں پھینک دیے اور باقی کے جوتوں اور دیگر چیزوں کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر گھر سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ میں ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ہماری شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر آج تک ہم دونوں میں ذرا سی بھی ناچاکی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ پریشان کن تھا۔ شاہد دوپہر 3 بجے کے گھر سے نکلے ہوئے تھے، وہ رات 9 بجے تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ میں فکر میں ہلکان ہو رہی تھی کہ آخر وہ کہاں چلے گئے۔ میں ان کے نمبر پر کال کر رہی تھی، مگر انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ اب تو میں ہمت ہارنے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دروازہ کھلا اور شاہد گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے نظریں جھکا لی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیسے معافی مانگوں۔ تب ہی شاہد کی آواز سنائی دی۔ وہ بولے، فائزہ میں کھانا باہر سے لے کر آیا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو۔ ان کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات بھی نہیں تھے۔ میں خوشی خوشی اٹھی اور کھانا پلیٹوں میں ڈالنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں نے ان سے معذرت نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ انہیں پھر سے وہ واقعہ یاد آ جائے اور مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ شاہد ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، پھر بولے، فائزہ میں سونا چاہتا ہوں۔ رو رو کر سر تو میرا بھی بھاری ہو چکا تھا، اسی لیے میں بھی گھر کے چند کام سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھل گئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ میرا شوہر میرے پہلو میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کا بستر خالی پڑا تھا۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو صحن بھی خالی پڑا تھا، مگر مجھے دکان سے جوتے مرمت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئی تھی۔ دل یہ سوچ کر اداس تھا کہ میں نے بلا وجہ اپنے شوہر کو تنگ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنا باقی کام اس وقت نپٹانا پڑا تھا۔ میں واپس سو چکی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت ہمارے محلے میں شور اٹھا تھا۔ میں بہت حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کا شور ہے۔ اس وقت شاہد بھی گھر میں موجود نہیں تھے، اسی لیے میں خود ہی باہر محلے میں نکل آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہمارے گھر اپنی بہو کے جوتے مرمت کے لیے دے گئی تھی، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال رہی تھی۔ اس وقت وہ پوری جلاد بنی ہوئی تھی۔ میں نے ساتھ کھڑی عورت سے ماجرا پوچھا تو کہنے لگی، اس لڑکی کا شوہر پچھلے 2 سال سے بیرون ملک گیا ہوا ہے، مگر اب اس لڑکی کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب یہ بات اس کی ساس کو پتہ چلی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ اس قسم کی بدکار لڑکی کو طلاق دے دو۔ اس نے اپنی والدہ کی بات مان کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اسی لیے اس کی ساس اسے اپنے گھر سے نکال رہی ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ ساتھ ساتھ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی نے اتنا غلط قدم کیوں اٹھا لیا، جو آج وہ بیچاری پورے محلے میں بدنام ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ بات جیسے میرے ذہن سے چپک گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا ندامت بھرا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کئی دن تک تو میں یہ بات اپنے دل سے نکال ہی نہیں پائی تھی، جب اس واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہو گیا تھا۔ ایک اور لڑکی حاملہ ہو چکی تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی کام کی تلاش میں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ اب ہمارے محلے میں جب یہ دوسرا واقعہ بھی ہو گیا تو ہر شخص بہت غصے میں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ مجرم ڈھونڈنا ہے جو ہمارے ہی محلے میں رہ کر ہماری ہی بہو بیٹیوں پر گھات لگا کر بیٹھا ہے اور ان کو ورغلاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اس معاملے پر بات کی تھی، وہ بھی پریشان تھے
اور ان عورتوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے کہ آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میرا دل بھی یہ سب دیکھ کر بہت غمزدہ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ابھی بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک لڑکا ہمارے گھر آیا۔ وہ اپنی والدہ اور بھابھی کے جوتے مرمت کروانے کے لیے آیا تھا۔ ساتھ ہی میرے شوہر کے ساتھ کوئی بہت ہی راز بھری باتیں کر رہا تھا۔ میں بولی، شاہد یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے بہت پرانے کسٹمر ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ رعایت برتا کریں کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو میرے شوہر بولے، فائزہ جوتے بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے کام سے فارغ نہیں ہوتی میں بھی اوور ٹائم لگا لوں۔ میں بولی، اگر جوتے زیادہ ہیں تو آج میں بھی آپ کی مدد کروا دوں گی۔ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں بھی آپ کا خیال رکھوں۔ میری بات سن کر شاہد کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتے میں بولی، شاہد جائیں آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام ختم کر لیتی ہوں۔ شاہد دکان میں چلے گئے تھے۔ میں اپنے کام نپٹاتے ہوئے بھی محلے کے موجودہ حالات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ سب پہلے بھی ہوا تھا یا ابھی ہونے لگا ہے۔ محلے میں میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی جو میں کسی سے اس متعلق پوچھ ہی لیتی۔ شاہد نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس محلے میں کسی سے بھی دوستی نہیں کرنی تم نے، نہ ہی کسی کے گھر جانا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آئے۔ میرا شوہر جب میرا اتنا خیال رکھتا تھا تو پھر مجھ پر بھی لازم تھا کہ میں بھی ان کے حکم کو مانوں۔ اگلے دن شاہد بولے، فائزہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم اپنے والدین کے گھر نہیں گئی، وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ شاید میں نے ہی تم پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اس لیے تم کل ان کی طرف چلی جانا۔ میں خوشی خوشی رضامند ہو گئی تھی۔ اب مجھے بے صبری سے صبح کا انتظار تھا، مگر میری بری قسمت صبح مجھے تیز بخار نے آن لیا تھا۔ امی کے گھر جانا تو دور کی بات، مجھ سے تو صحن میں بھی نکلا نہیں جا رہا تھا۔ شاہد بولے، فائزہ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں نے ان سے کہا، پہلے مجھے بخار کی دوا دے دیں، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں تو پھر ہسپتال چلیں گے۔ شاہد نے مجھے گولی دے دی۔ وہ بولے، اب تم سو جاؤ۔ انہوں نے کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بڑا مضطرب پایا تھا۔ پھر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھل گئی تھی اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر صحن میں آئی تو مجھے باہر سے شور کی آواز آنے لگی تھی۔ میں بے انتہا پریشان ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں بھی لرز ہی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کل جو لڑکا ہمارے گھر اپنی بھابھی اور والدہ کے جوتے مرمت کروانے آیا تھا وہی لڑکا اپنی بھابھی کو گھر سے نکال رہا تھا۔ میں کانپنے لگی تھی۔ کسی عورت کی آواز میرے کان میں پڑی تھی، اس بے حیا لڑکی کا شوہر 15 ماہ سے بیرون ملک گیا ہوا ہے اور اب دیکھو تو حمل ٹھہر گیا ہے۔ میں جلدی سے اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ مجھ پر لرزہ طاری تھا، ساری گتھیاں سلجھ کر مجھے مزید الجھا رہی تھی۔ اتنا تو میں جان ہی گئی تھی کہ میرا شوہر جس بھی عورت کا جوتا مرمت کرتا ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، لیکن ساری پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ عورت حاملہ ہوتی کیسے ہے، کیونکہ میرا شوہر تو گھر میں ہی کام کرتا ہے اور کبھی کبھار ہی باہر جاتا ہے۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے راز سے واقف ہو جاؤں۔ میں یہ سب باتیں شاہد سے پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان سب سے مکر بھی جائے گا اور پہلے سے زیادہ محتاط بھی ہو جاتا۔ میں سوچتی رہی، آخر میں نے یہ حل سوچا کہ میں اپنے نئے جوتے دوسرے جوتوں کے ساتھ رکھ دوں گی کیونکہ شاہد نے وہ جوتے نہیں دیکھے تھے، وہ باقی جوتوں کے ساتھ اسے بھی مرمت کر دے گا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں منتظر تھی کہ کب کوئی جوان لڑکی کے جوتے لے کر آئے اور میں اپنے جوتے اس کے ساتھ رکھ دوں۔ شام کے وقت ایک عورت آئی تھی، اس نے اپنی بہو کے جوتے میرے شوہر کو دے دیے تھے۔ جیسے ہی وہ گئی
تو میں بس اسی چیز کی منتظر تھی کہ مجھے کوئی موقع مل جائے اور میں اپنا جوتا اس کے ساتھ رکھ دوں۔ جیسے ہی شاہد گھر سے باہر نکلے میں بھاگتی ہوئی دکان کی طرف گئی تھی اور اس عورت کے جوتے کے شاپر میں اپنے جوتے رکھ دیے تھے۔ شوہر جوتے مرمت کرنے چلا گیا تھا، باقی کا کام آسان ہی تھا۔ میں نے شوہر سے نظر بچا کر اس شاپر سے اپنے جوتے نکال کر پہن لیے۔ آدھی رات کو میری آنکھ متلی کے باعث کھلی تھی۔ میں کہہ پر کہہ کر رہی تھی۔ شاہد بے خبر سو رہے تھے۔ میں صبح بھی متلی کی وجہ سے جلدی اٹھ گئی تھی۔ میں اس معاملے میں بڑی احتیاط برت رہی تھی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ میرے شوہر کو میری اس حالت کا علم نہ ہو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ کیا میں حاملہ ہو چکی ہوں؟ ایک بار جوتے مرمت کروانے سے میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے میں شاہد سے بولی، میں اپنی ایک سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی تو میں اکیلی ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ میرا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ میں چیک اپ کروانے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں امید سے ہوں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ آپ کو کوئی ایسی چیز سنگھائی گئی ہے جس سے آپ کو متلی پر متلی آ رہی ہے اور چکر بھی آ رہی ہیں۔ چند روز تو آپ کی یہی حالت رہے گی، پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ لگے کہ آپ امید سے ہیں۔ میں ہسپتال سے بھاری دل کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ میرا شوہر جس عورت کے بھی جوتے مرمت کرتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ ایسا لگا دیتا ہے، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں اور کس کے کہنے پر کرتا ہے؟ میں گھر پہنچی تو چپ چاپ تھی۔ شاہد نے بھی نوٹس نہیں کیا کیونکہ وہ خود اپنی کسی سرگرمی میں مصروف تھے۔ شام میں یہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ کیوں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر پر چکر کاٹ رہے تھے، کیونکہ شام میں ہمارے محلے میں ایک نئی واردات ہوئی تھی۔ تو اس بار بھی کوئی عورت بنا شوہر کے حاملہ ہو چکی تھی اور اسے گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ عورت رو رو کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، مگر اس کی بات پر کس نے یقین کرنا تھا؟ اس کے تو گھر والے ہی اس پر الزام لگا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی یہ بھیڑ ہٹے گی میں اس عورت کو ہسپتال لے جاؤں گی اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ عورت اپنا گھر چھوڑنے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ کبھی ساس کے قدموں میں گرتی تو کبھی سسر کے پیر پکڑتی۔ بڑی مشکل سے اسے محلے سے باہر نکال کر سب اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ میں اس عورت کے پیچھے ہی محلے سے باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دیتی، ایک تیز رفتار کالے رنگ کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس عورت کو زبردستی اس گاڑی میں سوار کرایا گیا اور پھر وہ لڑکی کو اپنے ساتھ گاڑی میں دوڑا کر لے گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں مایوسی سے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی جب شاہد کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ کسی سے فون پر مخاطب تھے، کہہ رہے تھے، آج جو عورت آئے گی اس سے مہنگے داموں فروخت کرنا کیونکہ وہ بہت حسین ہے۔ کیا شاہد ہی یہ سب؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بولے، چائے تو بنا لاؤ۔ میں کچن میں چائے بنانے گئی تو میں نے اپنی نیند کی چند گولیاں پیس کر شاہد کی چائے میں ڈال دی تھی۔ وہ چائے پیتے ہی ادھر صحن میں ہی سو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کا موبائل اٹھایا۔ اس پر فنگر پرنٹ لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے شاہد کا انگوٹھا تھام کر لاک کھولا اور ان کے موبائل کی تلاشی لینے لگی تھی۔ میرے سامنے آنے والے حقائق دل دہلا دینے والے تھے۔ دراصل میرا شوہر شاہد ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ تھا۔ شاہد کے پاس وہ لوگ اپنی بہو کے جوتے لے کر آتے تھے جنہیں وہ گھر سے نکلوانا چاہتے تھے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ شاہد آگے بھی ایک نیٹ ورک چلاتا ہے۔ وہ تو شاہد کو اس کام کے تھوڑے سے پیسے دے کر مطمئن ہو جاتے تھے کہ بہو گھر سے نکل گئی ہے۔ اگر لڑکی کے والدین سسرال والوں سے پوچھتے کہ ہماری بچی کہاں ہے تو وہ ٹکا سا جواب دے دیتے کہ جس سے حاملہ ہوئی تھی اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، جبکہ شاہد نے ایک گاڑی کا انتظام کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی لڑکی کے سسرال والے اسے گھر سے نکالتے، شاہد کے ساتھ ہی اسے گاڑی میں ڈال کر لے جاتے۔
اور طوائفوں کے کوٹھے پر لے جا کر بیچ دیتے تھے۔ میں نے یہ سارے ثبوت اپنے موبائل میں محفوظ کر لیے تھے۔ میں اس فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ ایک مجرم کے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں۔ پھر خیال آتا کہ میرا شوہر جیسا بھی ہے، میرا تو بہت خیال رکھتا ہے، مجھ پر تو جان نثار کرتا ہے، لیکن پھر دل میں خوف اٹھتا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے بھی ایک دن بیچ دیا تو میں کیا کروں گی۔ بس یہ سب سوچ کر میں فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے سر پر چادر لی اور رکشے میں بیٹھ کر تھانے پہنچ گئی تھی۔ میں نے شاہد کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ پرچہ درج کروا دیا تھا اور اس کے بعد اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے اپنی ساری بات بتائی تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے درست کیا ہے۔ پولیس نے گھر سے شاہد کو گرفتار کر لیا تھا اور اس سے ساری معلومات بھی نکلوا لی تھی۔ کوٹھے پر چھاپا مار کر ساری مخفی لڑکیاں بھی آزاد کروا لی گئی تھی۔ اب شاہد اور اس کا پورا نیٹ ورک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں نے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کھلی آنکھوں سے نظر رکھنی چاہیے۔ شاید کوئی بہت بڑا مجرم ہمارے بہت نزدیک ہو، اگر اس نے خود پر اچھائی کا خول چڑھا رکھا ہو۔ ایک مجرم کے پکڑے جانے سے مجرموں کا سارا گروہ پکڑا جاتا ہے اور اس طرح معاشرے میں پھیلی برائیاں بھی رک جاتی ہیں۔ میں خود پر فخر کرتی ہوں کہ میں نے اپنا دل مار کر، اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں اجڑنے سے بچا لی ہیں۔ ہمیں کسی بھی مجرم کی صرف اس وجہ سے پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ اپنا ہوا تو کیا ہوا، ہے تو مجرم ہی نا۔ آج ہی سے اپنے ارد گرد مکمل نظر رکھیں اور مجرموں کو پکڑوانے میں قانون کی مدد کریں۔